بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بیوہ تھی لیکن پھر بھی حاملہ ہو گئی اور پھر ایک رات اپنی جگہ نوکرانی کو سلا دیا، اور پھر جب میرا 15 سالہ بیٹا میرے کمرے میں آیا، میں بہت دیر سے اپنے ہی کمرے کی کھڑکی سے باہر چھپ کر کھڑی تھی اور کھڑکی سے کمرے کے اندر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ میں نے 5,000 روپے دے کر اپنی جگہ اپنی نوکرانی کو سونے کے لیے لٹایا تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ رات کے اندھیرے میں میرے کمرے میں کون آتا ہے۔ جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا وہ کس نے کیا تھا اور کیوں کیا تھا۔ میرے گھر میں تو میرے اور میرے بیٹے کے سوا کوئی نہیں رہتا تھا، اور پھر میرا بیٹا بھی آج کل راتوں کو گھر سے باہر ہوتا تھا، تو پھر میرے ساتھ یہ زیادتی کیسے ہوئی تھی؟ یہ جاننے کے لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا تھا، لیکن مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ مجھے آج کی رات یہاں کیا دیکھنے کو ملے گا۔ شدید سردی میں ہی شال میں لپٹی ہوئی کھڑکی کے باہر میں لان والے حصے میں کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی، اور جب مجھے یوں ہی کھڑے کھڑے آدھی رات گزر گئی اور میری جگہ بستر پر لیٹی میری نوکرانی گہری نیند سو گئی، تو مجھے لگا کہ شاید یہاں کھڑے ہو کر مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ میں واپس پلٹنے ہی والی تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اتنی رات گئے، میرے کمرے میں کون داخل ہو رہا تھا؟ کمرے میں ہلکی روشنی تھی اور مجھے ایک لمبا چوڑا وجود چادر میں لپٹا ہوا اپنے بستر کے قریب آتا محسوس ہوا تھا۔ میں اندھیرے میں بھی اس وجود کو پہچان سکتی تھی۔ رات کے پہر جواد کا میرے کمرے میں کیا کام تھا؟ آج سے پہلے تو وہ کبھی اس طرح نہیں آیا تھا، اور اس وقت بھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پڑھائی کرنے گیا ہوا تھا، تو پھر گھر لوٹ کر کب آیا تھا؟ اس نے تو مجھے کہا تھا کہ وہ صبح واپس آئے گا۔ جو کچھ میرے دماغ میں چل رہا تھا میں سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میرے بیٹے نے ہی میرے ساتھ کچھ ایسا کیا ہو؟ میں سوچ رہی تھی کہ میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی جو میرے بیٹے نے مجھ پر ایسا ظلم کیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میں بہت مشکل سے اپنے پیروں پر کھڑی اس منظر کو دیکھ رہی تھی کہ جب اچانک ہی میرے بیٹے نے وہ کیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میرے بیٹے نے تو اس منظر نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ یہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح میرے سگے بیٹے نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ میرا نام آسیہ ہے، میرا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ میں بہت خوبصورت تھی، اس لیے چھوٹی عمر سے میرے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ اپنی میری شادی میرے ابا نے 17 سال کی عمر میں اپنے ہی دوست کے بیٹے حمدان سے کروا دی۔ حمدان مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اور جب تک وہ زندہ تھے مجھے کبھی کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی، لیکن حمدان کے اچانک انتقال کے بعد میرے سسرال والوں نے میرا جینا دو بھر کر دیا۔ ان کی آنکھوں میں میرا وجود کھٹکنے لگا تھا، کیونکہ میرے ساتھ میرا ایک 2 سال کا بیٹا بھی تھا، اور میرے دیور اور جیٹھ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر مجھے ابھی اور اسی وقت گھر سے نہ نکالا گیا تو میرا بیٹا جائیداد کا حقدار بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ میں نے جیسے تیسے بڑی مشکل سے اپنے سسرال میں ہی اپنی عدت پوری کی، اور عدت ختم ہوتے ہی میرے جیٹھ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اب مجھے یہ گھر چھوڑ کر جانا ہوگا، کیونکہ ایک جوان عورت کا شوہر کے بغیر اس گھر میں رہنا مناسب نہیں۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن میرے پاس اس گھر کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میرا بوڑھا باپ مر چکا تھا اور میرا بھائی شادی شدہ تھا۔ میں جانتی تھی کہ بھابھی 4 دن سے زیادہ مجھے برداشت نہیں کر سکے گی۔ میں ان کے قدموں میں گر گئی اور فریاد کی کہ مجھے گھر سے نہ نکالیں، لیکن میرے سسرال والوں کو مجھ پر ذرا بھی رحم نہ آیا، اور انہوں نے مجھے اور میرے بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ مجبوراً میں اپنے 2 سال کے بیٹے کو گود میں اٹھائے میکے پہنچ گئی۔ میرے بھائی نے مجھے دیکھ کر سینے سے لگا لیا۔ 2-4 دن تو بھابھی نے بھی میرا خیال رکھا، لیکن اس کے بعد انہیں احساس ہو گیا کہ میں اور میرا بیٹا مستقل بھائی کی ذمہ داری بننے والے ہیں، تو ان کا رویہ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ میں گھر کی بیٹی سے کب گھر کی ملازمہ بن گئی مجھے خود بھی پتہ نہ چلا۔ بھائی سارا دن نوکری پر ہوتا، اور بھابھی گھر کا سارا کام مجھ پر ڈال کر اپنے کمرے میں آرام کرتی رہتی۔ مجھے گھر کے کام کاج سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب میری بھابھی مجھے ایک ایک نوالے کا احسان جتاتی تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگتا۔ میرے بھائی کے بچے اور میرا بیٹا تقریباً ایک ہی عمر کے تھے۔ بھابھی نے اپنے بچوں کو بہت اچھے اسکول میں داخل کروایا، لیکن جواد کو
گھر میں ہی چھوڑ دیا اور یہ بات مجھ سے برداشت نہ ہوئی۔ میں دن رات ان کی خدمت کر رہی تھی اور وہ میرے بیٹے کو تعلیم تک نہیں دلوانا چاہتی تھیں۔ میں نے اپنے بھائی سے جواد کی تعلیم کے بارے میں بات کی تو بھائی نے جواد کو اسی اسکول میں داخل کروا دیا اور یہ بات میری بھابھی سے برداشت نہ ہوئی۔ گھر میں آئے دن جھگڑوں کی شروعات ہوئی تو تنگ آ کر میں نے اپنے بھائی کو گھر بھی چھوڑ دیا اور ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں جواد کے ساتھ تنہا زندگی گزارنا شروع کر دی۔ جواد کو اسکول میں داخل کروا کے میں نے خود بھی اسی اسکول میں استانی کی نوکری کر لی اور جیسے تیسے زندگی کی گاڑی کو گھسیٹنے لگی۔ میں نے بیوگی کے بعد وہ وقت بھی دیکھا جب ایک وقت کی روٹی کھاتی تو 2 وقت خالی پیٹ گزارا کرتی۔ کبھی کبھی میری آنکھوں میں یہ سوچ کر آنسو آنے لگتے کہ جب تک شوہر کا سایہ میرے سر پر تھا میری زندگی کتنی خوبصورت تھی، لیکن شوہر کے جاتے ہی دنیا کے اصل رنگ مجھے نظر آ گئے تھے۔ عورت کی زندگی کی خوبصورتی واقعی ہی اس کی زندگی میں شامل مرد کے دم سے ہوتی ہے، اور اس بات کا احساس مجھے ہمدان کے جانے کے بعد شدت سے ہونے لگا تھا۔ کبھی کبھی میرا بھائی مجھ سے ملنے کے لیے آتا تو بہت دکھی ہو جاتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس طرح در در کی ٹھوکریں کھاؤں، لیکن مجھے بھی یہ بات گوارا نہیں تھی کہ میری وجہ سے اس کا شادی شدہ گھر خراب ہو۔ میں نے باہر کی دنیا میں قدم رکھے تو مجھے دنیا کی سمجھ آنے لگی اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں پڑھی لکھی تو ہوں، میں کوئی نہ کوئی چھوٹا سا کام شروع کر دینا چاہیے تاکہ زندگی کو صحیح طریقے سے آگے بڑھا سکوں۔ ویسے بھی جواد بڑا ہو رہا تھا اور اس کی ضروریات میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ اور بھائی کے دیے پیسوں کو جمع کر کے ایک چھوٹی سی دکان کھول لی جہاں میں عورتوں کا مخصوص سامان بیچنے لگی تھی۔ ہمدان کے جانے کے بعد سے میں نے بہت مشکل وقت گزارا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وقت بدلنے لگا تھا۔ میری مستقل مزاجی، میری محنت اور میری دعائیں رنگ لے آئی تھیں اور میری یہ چھوٹی سی دکان بڑی ہو گئی تھی۔ میں خود بھی دکان چلاتی تھی اور جواد کی پڑھائی پر بھی پوری توجہ دینے کی کوشش کرتی تھی۔ کئی سال ایسے گزر گئے، میرا کاروبار چمک گیا اور میری دکان ایک بڑے اسٹور میں بدل گئی۔ وقت کے تقاضوں کے مطابق میں نے نئی چیزوں کا اضافہ بھی کیا اور کام کرنے کے لیے مزید بیوہ اور بے سہارا عورتوں کو بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ میں اپنے کام سے پوری طرح مطمئن تھی اور جواد کی تربیت سے بھی۔ زندگی ہمدان کے بنا ایک نئے سفر پر جاری ہو گئی تھی کہ جب ہی ایک دن میری دکان پر میرا دیور شیراز آیا۔ 10 سالوں کے بعد اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر ماضی کے سارے زخم تازہ ہو گئے۔ شیراز کو تو پہلے اس بات پر یقین نہ آیا کہ میں زندگی میں اتنی آگے بڑھ چکی ہوں اور ایک چمکتے ہوئے کاروبار کی مالک بن گئی ہوں، لیکن جب اسے احساس ہوا تو وہ شرمندہ ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا کہ بڑے بھائی کے فیصلے کے آگے وہ سر نہیں اٹھا سکا تھا، جبکہ اسے میرے اور جواد کے دکھ کا احساس تھا۔ میں نے یہ سوچ کر شیراز کو معاف کر دیا کہ وہ ہمدان کا بھائی تھا اور ہمدان اپنے چھوٹے بھائی سے بہت محبت کرتے تھے۔ شیراز ہمارے گھر آنے جانے لگا اور جواد سے بہت محبت کرنے لگا تھا۔ شیراز کا بیٹا ہمدان کا ہم عمر تھا، ان دونوں میں کافی گہری دوستی ہو گئی تھی۔ مجھے بھی اس بات کی خوشی تھی کہ میرے بیٹے کو چچا کا پیار مل گیا ہے۔ وہ بیچارہ تو ساری عمر رشتوں کے لیے ترس گیا تھا۔ جواد تقریباً 15 سال کا ہونے والا تھا اور اس کے اندر پچھلے کچھ دنوں میں کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ میں دکان سے گھر آتی تو وہ مجھے کھویا کھویا سا نظر آتا، گھر سے باہر نکلتا تو رات گئے تک لوٹ کر نہ آتا۔ میں نے گھر میں کام کے لیے نوکرانی رکھ لی تھی اور مجھے اکثر کہتی کہ پتہ نہیں بی جی جواد صاحب کو کیا ہو گیا ہے، سارا وقت اکیلے کمرے میں بند رہتے ہیں۔ میں جب بھی جواد سے اس بارے میں پوچھتی تو وہ کہتا کہ امتحان قریب ہے اور وہ تیاریوں میں مصروف ہے۔ میں نے شروع سے جواد کی اچھی تربیت کی تھی، اس لیے مجھے اس کے بگڑ جانے کا ڈر نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ شیراز کے بیٹے فواد کے علاوہ اور کہیں نہیں جایا کرتا تھا۔ جواد کے امتحانوں میں بس کچھ دن باقی رہ گئے تھے اور آج کل پڑھائی میں وہ بہت زیادہ مصروف رہنے لگا تھا۔ میرا کام بھی بہت بڑھ گیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، مجھے شدید چکر آ رہے تھے۔ ایک دن میں اسٹور سے گھر لوٹی تو چکرا کر جواد کے قدموں میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا اور قریبی کلینک لے آیا، جہاں پہنچ کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔
یہ سردیوں کی ایک شام تھی، لیکن پھر بھی میرا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ میں ڈاکٹر کے کلینک میں بیٹھی تھی اور جو بات ڈاکٹر نے مجھے بتائی تھی وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا کہ کیسے ممکن تھا کہ میں حاملہ ہو جاتی۔ میرے قدموں تلے سے زمین سرکنے لگی تھی۔ میں ایک بیوہ عورت تھی، میرے شوہر کے انتقال کو 13 سال ہونے والے تھے، اور ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ میں 2 مہینے سے امید سے ہوں۔ اس بات نے مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ آپ کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی، لیکن ڈاکٹر نے انکار میں سر ہلایا، تو میں اپنی رپورٹ اٹھائے خاموشی سے کلینک سے باہر نکل آئی۔ باہر میرا 15 سالہ جوان بیٹا کھڑا تھا، مجھے دیکھ کر فکر سے پوچھنے لگا، اماں سب خیر تو ہے نا؟ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ آپ اچانک بے ہوش کیسے ہو گئی تھیں؟ جواد کے سوالوں پر میں اسے نظریں چرانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ میں اسے کیا بتاتی کہ میں کیسے حاملہ ہوئی ہوں، اور وہ بھی عمر کے اس حصے میں؟ وہ تو مجھے بد کردار ٹھہرا دیتا، جبکہ مجھے تو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا ہے۔ میں اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور شوہر کی وفات کے بعد میری زندگی میں ایسا کوئی نہیں تھا جس کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہوتا، تو میرا حاملہ ہونا تو بہت دور کی بات تھی۔ لیکن میری رپورٹس چیخ چیخ کر بتا رہی تھیں کہ میرے شوہر کی جگہ کوئی اور لے چکا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے مرحوم شوہر کا وجود چلا آیا تھا۔ میں کبھی ان سے بے وفائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، تو پھر کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا تو بہت ہی الگ بات تھی۔ جواد کے بار بار پوچھنے پر میں نے اس کو جھوٹ کہہ دیا کہ کمزوری کی وجہ سے چکر آ رہے تھے، ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے۔ میری بات سن کر جواد ناراض ہو کر کہنے لگا کہ جب سے بابا کا انتقال ہوا ہے آپ اپنا خیال ہی نہیں رکھتی ہیں، رات کو جلدی سو جایا کریں۔ ملازمہ کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو گھر کے سارے کام خود کرنے ہوتے ہیں، تو پھر ملازم رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور میں اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوں کہ آپ میری فکر میں سارے وقت پریشان رہیں۔ میں جانتا ہوں کہ بابا کے جانے کے بعد آپ کو بہت زیادہ میری فکر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا خیال نہ رکھیں۔ اس کی بات سن کر میں دکھ سے مسکرا دی تھی۔ پہلے ہی میں ہمدان کے اچانک چلے جانے پر پوری طرح ٹوٹ چکی تھی، اور اب سالوں بعد اس خبر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اگر اس وقت جواد کا ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں جینے کی آس بھی چھوڑ چکی ہوتی۔ وہی میری زندگی کا محور تھا، اور مجھے اس سے بہت سی امیدیں وابستہ تھیں۔ لیکن کبھی کبھی محبت اور امید انسان کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دیتی ہے کہ اسے سامنے والے کی برائیاں اور کوتاہیاں نظر ہی نہیں آتی۔ شاید میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں جواد سے اتنی شدید محبت کرتی تھی کہ میں اس کی خامیوں کو جان ہی نہیں پائی تھی۔ میں جواد کے ساتھ گھر آ گئی تھی اور مستقل یہی سوچ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا ہے، اور میں دنیا والوں کو کیا جواب دوں گی۔ جن لوگوں نے میری بیوہ ہونے پر میرا ساتھ نہیں دیا، وہ اس خبر پر ضرور میرے آگے حشر کھڑا کر دیں گے۔ میں اپنے بیٹے کو کیا جواب دوں گی؟ ان سب سوالوں نے میری طبیعت مزید خراب کر دی تھی۔ میں سچ کا پتہ لگانا چاہتی تھی، اور یہی سوچ رہی تھی کہ کس طرح سچ کا پتہ لگاؤں۔ دوسری طرف میں جواد میں بھی کافی تبدیلی محسوس کر رہی تھی، اور اس بات نے بھی مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ اس کے ٹیسٹ میں مستقل خراب نمبر آ رہے تھے، اور ٹیچر نے مجھے فون پر یہی بتایا تھا کہ آج کل جواد کا دھیان کہیں اور ہی ہے۔ میں جواد کے متعلق کوئی بھی بات اب کھل کر شراز سے کر لیا کرتی تھی، کیونکہ جواد عمر کے جس حصے میں تھا اسے باپ کی شدید ضرورت تھی، اور باپ کے چلے جانے کے بعد میں چاہتی تھی کہ اس کا چچا اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے اور اس پر کڑی نظر رکھے، تاکہ وہ کسی غلط راستے کا انتخاب نہ کر بیٹھے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے دیور کو فون لگایا اور اس سے جواد کی پڑھائی کے سلسلے میں بات کی، تو وہ کہنے لگا، بھابھی آپ پریشان نہ ہوں، جواد پڑھائی کے لیے میرے ہی گھر آتا ہے، وہ سارا وقت یہیں گزارتا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے کافی تسلی ہو گئی تھی۔ جواد بھی آج کل میری بہت زیادہ فکر کرنے لگا تھا۔ اس کا یوں میری فکر کرنا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میرا 15 سال کا بیٹا ایک دم جوان سا لگنے لگا تھا، لیکن میں اس حمل کا کیا کرتی جو میرے پیٹ میں پروان چڑھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے صاف کہا تھا کہ آپ عمر کے جس حصے میں ہیں، غلطی سے بھی بچہ ضائع کروانے کے بارے میں مت سوچیے گا۔ اس لیے میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں یہ پتہ لگاؤں کہ یہ بچہ کس کا ہے۔
دکان کے علاوہ نہ ہی میں کہیں آتی جاتی تھی، نہ ہی میرا کسی سے کوئی ایسا رشتہ تھا۔ میرے گھر میں جواد کے علاوہ کوئی مرد نہیں تھا، اس لیے یہ سمجھنا یا جاننا بہت ہی مشکل تھا کہ یہ سب کس نے کیا ہوگا۔ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ میرے علم میں نہیں تھا، تو یقیناً رات کے اندھیرے کا ہی سہارا لیا گیا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی ملازمہ کے آگے پیشکش رکھ دی کہ اگر وہ ایک رات میری جگہ میرے بستر پر سو جائے تو میں اسے 5,000 روپے بطور انعام دوں گی۔ بنا یہ بات جانے ہی کہ میں اسے یہ کام کیوں کروانا چاہتی ہوں، وہ خوشی خوشی 5,000 کے لالچ میں راضی ہو گئی۔ میں نے اسے اپنے بستر پر لٹا کر منہ تک کمبل اڑا دیا اور خود لان کی طرف کھلنے والی کمرے کی کھڑکی پر چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے اس طرح کرنے سے مجھے یہ پتہ چلے گا بھی کہ نہیں کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، لیکن اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کسی نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر ہی میرے دامن پر یہ داغ لگایا ہے۔ کافی دیر وہاں کھڑے رہنے کے باوجود بھی کوئی ہلچل نہیں ہوئی اور مجھے لگا کہ شاید میں غلط طریقہ سب جاننے کی کوشش کر رہی ہوں، اور پھر جب میں نے مزید رکنے کا ارادہ ترک کر دیا تو کمرے کا دروازہ کھلا اور سانس روکے کمرے کے اندر کا منظر دیکھنے لگی، اور یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ آدھی رات کو میرے کمرے میں کوئی اور نہیں بلکہ میرا بیٹا آیا تھا، جس نے مجھے کہا تھا کہ وہ ساری رات فواد کے ساتھ گزارنے والا ہے۔ اور کچھ دیر پہلے ہی میں نے شیراز کو فون کر کے اس بات کی تسلی بھی کی تھی کہ وہ اسی کے گھر موجود ہے، تو پھر جواد اس وقت یہاں کیا کر رہا تھا؟ میں دم سادھے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں میرے بستر تک آیا تھا اور قریب آتے ہی اس نے نوکرانی کو اپنی ماں سمجھ کر اس کے پیروں کو پکڑ کر ہلایا تھا، جیسے چیک کر رہا ہو کہ میں گہری نیند سو رہی ہوں یا نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب کیا کر رہا ہے، کہیں اس نے ہی تو میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ ایسا خیال آتے ہی مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی ہونے لگی۔ میں ایک ماں تھی، اپنے بیٹے کے بارے میں ایسی غلط بات کیسے سوچ سکتی تھی؟ جب جواد کو یقین ہو گیا کہ نوکرانی یعنی میں گہری نیند سو رہی ہوں، اور اس نے آہستہ سے جا کر میرے کمرے کا لاکر کھولا اور اس میں سے کافی سارے پیسے نکال لیے۔ جواد کی حرکت دیکھ کر میں ششدر رہ گئی تھی اور مزید خود کو کمرے سے باہر نہ روک پائی۔ میں تیزی سے گھوم کر جیسے ہی اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچی تو جواد کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ مجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ میں نے غصے میں جواد سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، اور اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹوں کی گڈی نکالی، اور وہ شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا گیا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا اور کہا کہ میں تم پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہوئے اور تم نے میرے بھروسے کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اب سچ سچ بتاؤ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور تم آدھی رات کو یہاں میرے کمرے سے یہ پیسے لے کر کہاں جا رہے ہو؟ میں نے زندگی میں پہلی بار جواد کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ یہ تھپڑ کھا کر تو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ فواد نے اسے نشے کی لت میں مبتلا کر دیا ہے، اور اسی نشے کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ساری رات مختلف قسم کے نشے کرتا ہے۔ جواد کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ شیراز نے تو مجھے ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی، جبکہ جواد کہہ رہا تھا کہ چچا کو اپنے بیٹے کی ہر حرکت کا خوب علم ہے، اور پھر اس نے مجھ پر ایک ایسا انکشاف کیا جسے سن کر میرے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جواد کہنے لگا کہ وہ روز رات کو میرے دودھ میں نشے کی دوا ملا کر جایا کرتا تھا، کیونکہ چچا نے اسے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا۔ اگر وہ چچا کی بات نہ مانتا تو فواد اسے نشہ فراہم نہ کرتا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سالوں بعد میرا دیور میری زندگی میں آیا بھی تو ایک نئے دکھ کی داستان رقم کرنے کے لیے۔ میرے بیوہ ہونے کے بعد بھی اس نے مجھے کوئی سہارا نہیں دیا تھا، اس بات کا مجھے غم نہیں تھا، لیکن میرے جوان بیٹے کو نشے کی لت میں ڈال کر اپنے ہی گھر چوری کرنا سکھا کر جو اس نے کیا تھا وہ میرے نزدیک بہت بڑا گناہ تھا، اور مجھے ہر رات نشے کی دوا دینے کا جو مطلب تھا میں اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ مجھے اپنے شوہر ہمدان کی بات یاد آئی تھی، جس نے شادی کے شروع کے دنوں میں مجھے یہ بات سمجھائی تھی کہ شیراز کی عادت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس سے احتیاط برتنا، لیکن اس وقت میں ہمدان کی بات کو سمجھ نہیں پائی تھی، اور آج سالوں بعد مجھے اس بات کا مطلب سمجھ آیا تھا۔ شیراز نے ایک دفعہ پھر میری ہستی بستی دنیا کو آگ لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن کیوں؟
وجہ مجھے معلوم نہیں تھی۔ میں نے جواد کو سختی سے کہا کہ وہ آئندہ نشے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں، اور آدھی رات کو ہی شیراز کے گھر پہنچ گئی اور اس کی بیوی کے سامنے ہی اپنے سارے سوال پوچھے۔ پہلے تو وہ گنگ رہ گیا اور پھر اس نے ساری حقیقت بیان کر دی۔ ہمدان کی موت کے بعد مجھے گھر سے نکال کر ان لوگوں نے ہماری جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن شیراز اپنی عیاشی کی وجہ سے اس جائیداد کو سنبھال نہ سکا اور سڑک پر آ گیا تھا۔ بہت مشکل سے نوکری کر کے وہ گزارا کر رہا تھا۔ بظاہر وہ لوگ اچھے خاصے لگتے تھے، لیکن در حقیقت اندر سے کھوکھلے ہو چکے تھے۔ وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر سکا اور اس کا جوان بیٹا نشے جیسی لت میں مبتلا ہو گیا۔ جب شیراز نے مجھے اتنے بڑے کاروبار کو چلاتے دیکھا تو اس کی نیت کاروبار کے ساتھ ساتھ مجھ پر بھی خراب ہو گئی، کیونکہ میں اب بھی بہت خوبصورت تھی۔ اس نے میرے بیٹے کو اپنا نشانہ بنایا اور اسے نشے کی لت میں مبتلا کر کے ہر رات میرے ساتھ بدکاری کرتا رہا، یہاں تک کہ میں حاملہ ہو گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ جب میں حاملہ ہو جاؤں گی تو اپنی بدنامی کے ڈر سے نکاح کے بارے میں سوچوں گی اور وہ خود مجھ سے نکاح کر لے گا۔ اس طرح وہ میرے جمے جمائے کاروبار کا مالک بھی بن جائے گا اور نشے کی وجہ سے جواد بھی اس کے راستے کا کانٹا نہ رہے گا۔ شیراز کی حقیقت جان کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ پہلے ہی میں نے اپنی زندگی میں کیا کم تکلیف اٹھائی تھی، جو اب شیراز میرے لیے ایک نئی مصیبت بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اب یہ خواب دیکھنا چھوڑ دے کہ مجھے مظلوم سمجھ کر وہ مجھے استعمال کرے گا اور میں مجبور ہو کر استعمال ہوتی چلی جاؤں گی۔ میں وہاں سے نکل کر سیدھے پولیس اسٹیشن گئی۔ میں نے شیراز پر مقدمہ درج کر دیا تھا اور اس کے بیٹے فواد پر بھی، جس نے میرے معصوم سے بیٹے کو نشے کی لت میں مبتلا کیا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹا جیل میں تھے اور اپنے کیے کی سزا بھگت رہے تھے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میرا حمل خود بخود ضائع ہو گیا۔ اس وقت کے بعد سے میں نے کبھی دوبارہ اس رشتے پر بھروسہ نہ کیا۔ میں پلٹ کر اپنی پوری زندگی دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا بیوہ ہونا شاید میرا گناہ بن گیا تھا۔ ہمارے معاشرے میں ایک بیوہ عورت کو سہارا دینے والا، اسے اپنانے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا بیوہ ہونا اتنا بڑا گناہ ہے کہ عورت کے لیے زندگی کو ہر طرح سے تنگ کر دیا جاتا ہے؟ عجیب و غریب رسموں کے ذریعے اسے بار بار اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ اس کا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا ہے۔ کیا آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ اگر مجھے بھی کوئی سہارا مل گیا ہوتا تو شاید میری زندگی اس قدر تکلیف میں نہ گزرتی؟